السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ آئی ہوپ آپ ٹھیک ہوں گے۔ اچھا ویورز، آج جو ویڈیو ہے وہ بالکل بھی بنانے کو من نہیں تھا، کیونکہ نیوز جو بھی ہم سن رہے ہیں وہ اتنی دل دہلا دینے والی ہیں، اتنی خطرناک ہیں اور اتنی افسوسناک ہیں کہ انسان کے اوپر خوف طاری ہو جاتا ہے، اور جو سینسٹیو لوگ ہیں وہ ڈیفینیٹلی وہ پینک ہو رہے ہیں ان سب چیزوں کو دیکھ کر اور ان حالات کو سن کے نا۔ تو میری یہ دعا ہے کہ اللہ پاک ملک پاکستان کی خیر کرے اور پاکستان میں بسنے والوں کی خیر کرے، اور جہاں پر بھی فلڈ آ رہے ہیں اللہ پاک وہاں پر تمام جو انسانی جانیں ہیں ان کو اللہ پاک محفوظ فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ جو بیچارے بے زبان جانور ہیں، بے زبان جو معصوم جو کوئی گناہ نہیں کرتے، اللہ پاک ان کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اس آفات سے ہمیں جو ہے وہ محفوظ فرمائے سبھی کو، آمین ثم آمین۔ اور آج ایک چھوٹی سی میں بات کرنا چاہوں گی کہ پلیز اس کو ایک کچھ بھی سائنسی حوالے سے آپ اس کو کچھ بھی نام دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ایسا کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اوورآل اگر دیکھا جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا جو ہے وہ کھلے عام اللہ تعالیٰ نے اظہار اپنا کر رہا ہے، کیونکہ ہم بہت جو ہے وہ ہماری عادتیں بہت بری ہو چکی ہیں، جو نماز ہے، زکوٰۃ ہے، یا پھر جو پرہیزگاری ہے، ہم ان چیزوں کو بالکل جو ہے وہ پس پشت ڈال چکے ہیں، اور بس اپنی ہی ایک مگن میں ایک ٹریک پہ جو ہے وہ چل رہے ہیں اندھوں کی طرح، بالکل اندھوں کی طرح، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، بالکل ایسے ہے کہ جیسے کوئی بچے کو ٹافی دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ چلو بچے میرے ساتھ ساتھ چلتے رہو، بالکل ہم بھی جو ہے وہ ڈالر کمانے کی جو کہ ہمارے سروں پہ ایک سوار ہو گئی ہے نا، کہ ہم نے ڈالر ہی کمانے ہیں جی، تو بہت زیادہ پیسہ کمانا ہے، تو اس چیز نے ہمیں اپنے پیچھے لگا لیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آئی تھنک سو ہمیں توبہ کرنی چاہیے ان دنوں میں بہت زیادہ، کیونکہ ابھی میں دیکھ رہی تھی تو نیوز میں آ رہا تھا کہ ارتھ کوئک کے جو ہے وہ جھٹکے، زلزلے کے بھی محسوس کیے گئے ہیں لاہور میں بھی اور دیگر شہروں میں۔ تو آئی ڈونٹ نو کہ لوگ مطلب کیوں نہیں ڈرتے، یا اللہ تعالیٰ کی طرف کیوں نہیں وہ دوڑتے نا۔ تو ابھی بھی ہم زندہ ہیں، اگر وہ لوگ جو سیلاب سے دور ہیں تو ابھی بھی ان کے پاس مہلت ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ موت تک میں انسان کو مہلت دیتا ہوں، لیکن جب موت آ جاتی ہے تو پھر اس کی توبہ استغفار یا اس کی توبہ جو ہے وہ قبول نہیں کی جاتی، ٹھیک ہے نا۔ جب تک سانس ہے تب تک چانس ہے، ٹھیک ہے جی۔ جب جان جو ہے وہ ضبط کر لی جائے گی تو ہر قسم کا چانس جو اللہ پاک ہم کو پوری زندگی دیتے ہیں۔ بعض کا تو ہم ایسی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، پھر اس کو آگے توبہ کرتے ہیں، پھر وہ ہمیں صحت عطا کرتا ہے، اور پھر کیا کرتے ہیں ہم انہی قوموں کی طرح جو جہالت میں ڈوبی ہوئی تھی، ہم ان سے بھی کہیں آگے نکل گئے ہیں۔ وہ جتنی قومیں تھیں میرے خیال میں وہ تو ایک طرف رہ گئی، ان کی سب کی جہالتیں جو ہیں وہ اکٹھی کر کے اگر ہم اس وقت دیکھیں تو وہ ساری کی ساری ہمارے اندر آ چکی ہیں، اور اگر ہم نے اس چیزوں سے توبہ نہیں کی تو یہ بہت زیادہ ہم نقصان جو ہے نا وہ اٹھائیں گے، اور ہمارے ساتھ بے گناہ لوگ بھی مارے جائیں گے جو کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کے مطلب کہ جو شروع سے ہی اس کی کیا کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو آزمائشوں سے گزارتے ہیں۔ تو جیسے کہ اب ہمارے اسپیشل پرسن ہے، جب اسپیشل کمیونٹی ہے، آپ خود سوچیں کہ جو نارمل لوگ ہیں وہ بیچارے ڈوب کے تو ان کی جانیں جو ہے ضائع ہو رہی ہیں، تو جو بیچارے اسپیشل لوگ ہوں گے وہ ان حالات میں خود کو کس طرح سے بچا سکتے ہیں، ان کے لیے تو بالکل ناممکن والی بات ہے نا۔ تو ہم کو چاہیے کہ اوورآل اپنے ملک کے اور مسلمانوں کے حالات کو درست رکھنے کے لیے ہمیں اب سب سے پہلے جو ہے اپنے کردار کو درست کرنا ہوگا، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کا نام بے تحاشا جو ہے وہ لینا ہوگا اور استغفار کرنی ہوگی۔ اور آج میں ایک چھوٹا سا پیغام دینا چاہوں گی کہ پلیز
سبھی جو ہیں وہ چلتے پھرتے آیت کریمہ جو ہے اس کا ورد کرتے رہیں، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ بارشیں بھی جو ہے وہ بادل چھٹ جائیں گے، اور سیلاب جو ہے آ رہے ہیں، فلڈ جو آ رہے ہیں، انشاءاللہ ان سے بھی اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائیں گے۔ باقی دعا ہے جی اللہ پاک سب کے بچوں کو، والدین کو، بہن بھائیوں کو، سب فیملیز کو جو ہے وہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، لوگوں کے گھروں کو، مال مویشیوں کو اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے، اور وہ ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ میں معاف کر دے۔ آمین ثم آمین۔ اوکے جی، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔